المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجابروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. کتاب الوضو بعض نسخوں میں بسم اللہ کے ساتھ کتاب الوضو کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوضو. بعض نے کتاب الوضو کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. اس میں نسخوں میں فرق کاتبوں کے اعتبار سے ہے. وضو واو کے زبر کے ساتھ، وضو واو کے ضمے کے ساتھ، وضو واو کے کسرے کے ساتھ. وضو کہتے ہیں واو کے فتحے کے ساتھ پانی، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے. وضو کہتے ہیں وہ برتن جس سے وضو کیا جاتا ہے، وضو کا برتن. وضو کہتے ہیں وہ عمل جو نماز سے پہلے چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، مسح کرنا اور پیر کا دھونا ہوتا ہے، اسے وضو کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وضو را، وضو کردہ، وضو کن، یہ مشہور مقولہ ہے فارسی کا. وضو کے پانی کو وضو کے برتن میں ڈال کر وضو کیا کرو. اور یہ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں علم کے باب میں کہ علم میں کون سا علم سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. فرمایا پہلے طہارت کا علم حاصل کرو. طہارت کا علم اس لیے حاصل کرو کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی تب تک آپ کے اندر تمیز پیدا نہیں ہوگی. طہارت اور عدم طہارت، باوضو اور بے وضو کی تمیز اس وقت پیدا ہوگی جب آپ طہارت کا اہتمام کریں گے. اور حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو احکام نازل فرمایا، ان احکام میں پہلا حکم یہی فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کرنا کیا چاہیے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب یہاں ارجلکم پڑھو گے تو فغسلو پر اس کا عطف کیا جائے گا. ارجلکم پڑھو گے تو وامسحو پر عطف کیا جائے گا. اور دوسری بات ارجلکم یہ آ کر موضع پر مسح پر اس کا تعلق ہے. موضع پر مسح. شیعہ اکیلے وہ ہیں جو وضو میں دو مغسولہ دو ممسوحہ مانتے ہیں. چہرہ ہاتھ دھوتے ہیں، سر اور پیر کا مسح کرتے ہیں. وہ ارجلکم بغیر موضع کے مسح کے قائل ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اپنے زمانے میں اہل سنت والجماعت کی تعریف بیان کی، اس وقت میں حالات کا جائزہ لے کر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی. وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اندر تین علامتیں پائی جائیں: توقیر الشیخین، تعظیم الشیخین، توقیر الختنین والمسح علی الخفین.
یہ تین علامتیں ایسی بیان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ تین علامتوں کے ذریعے سے پہچان ہوتا تھا کون اہل سنت ہیں، کون اس سے خارج ہے۔ اس لیے کہ شیعہ مکمل طور پر مسح علی الخفین کے قائل نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، حضرت نبی علیہ السلام نے اس آیت کو مد نظر رکھ کر امت کے سامنے وضو کے فرائض بیان فرمائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ان فرض الوضوء مرتن، وضو کا فرض ایک ایک بار دھونا ہے۔ کیا دھونا، اس کے بارے میں بحث ابھی شروع نہیں کی، ایک ایک بار دھونا انہوں نے کہہ دیا۔ تو پتہ چلا چہرہ ایک بار دھونا، ہاتھ ایک بار دھونا، پیر ایک بار دھونا، مسح ایک بار کرنا، یہ آ کر یعنی جو دھونے کی چیزیں ہیں وہ ایک ایک بار دھو لیجئے، مسح ایک بار کر لیجئے۔ اور دوسرا دو بار، تیسرا تین بار، فرمایا تین بار چہرہ، 3 بار ہاتھ، 3 بار پیر، 3 بار مسح ایک ہی بار۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیگر ائمہ کہ مسح بھی 3 بار کرنا چاہیے۔ ایک بار ہاتھ پیر دھو رہے ہیں تو ایک بار مسح کرو، 2 بار دھو رہے ہیں تو 2 بار مسح کرو، 3 بار دھو رہے ہیں تو 3 بار مسح کرو۔ فرمایا 3 بار سے زیادہ کو حضرات اہل علم نے اسراف قرار دیا، اور آپ علیہ السلام نے بھی 3 بار سے زیادہ کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب یہاں جو بات کہی گئی ہے اس بات میں جس وقت مسح علی الرأس کی بات آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پرلطف انداز میں یوں فرمایا، یہاں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا اب یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سر کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ 1 سے 3 مرتبہ جب کسی بال کو لگاؤ گے تو وہ ممسوحہ مغسولہ ہو جائے گا۔ ممسوحہ کیا ہو جائے گا؟ اب ایک ہی چیز کو 3 بار آپ تو ممسوحہ مغسولہ ہو جائے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سر کے 3 بال پر مسح کرنے کو بھی مسح قرار دیا، یعنی سر پر اگر 3 بال اگر کوئی مسح کر لے تو وہ بھی کیا ہے؟ مسح۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ مسح کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں اتنی بات کہی گئی ہے کہ اسراف کرنا یہ منع ہے، 3 بار دھونا۔ یہ بعض روایتوں میں آپ نے یوں وضاحت فرمائی، 1 مرتبہ دھونے کو فرمایا ھذا وضوء لا يتقبل اللہ الا بہ، جب 2 بار دھوئے تو آپ نے فرمایا ھذا وضوء الانبیاء، جب 3 بار دھوئے تو آپ نے فرمایا ھذا وضوئی۔ جی باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ.
قال رجل من حضر ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذرات. لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ طہور سے مراد یہاں وضو ہے، بے غسل کے بغیر تو قبول ہی نہیں ہوتی، اس کا تو یہاں بھی بات نہیں چل رہی ہے۔ طہور سے مراد نارمل حالت میں جب تک وضو نہیں کرو گے تب تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ یوں کہتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز اس بندے کی قبول نہیں ہوگی جو ناپاک ہے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ جو محدث یعنی بے وضو ہے، جب تک وضو نہیں کرتا اس وقت تک اس کی نماز قبول۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا وہ حضر موت کا تھا، ابو ہریرہ ذرا بتائیے احدث کا مطلب کیا ہے؟ مل حدث، حدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھس اور پھس، فسا فسا او ذرا، ہلو آواز نہیں سو ہنگامہ کر دینا، اسے کہتے ہیں فسا۔ ذرات ہنگامہ ہو، ہنگامہ ہو، دھماکہ ہو، اسے کہتے ہیں ذرات۔ جب اذان ہوتی ہے اس وقت میں شیطان وَلَهُ ذُرَاتٌ سرین پھاڑتا ہوا بھاگتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ تو اس کو یہاں ذرات سے تعبیر کی گئی اور یہاں ذرات ہی کہا۔